وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور ہر شب جمعہ دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں کراچی کے علاقے کلفٹن کی جامع مسجد فیضان جیلان میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ القول البدیع کتاب میں موجود ہے کہ شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کا جب انتقال ہوا تو چند دنوں کے بعد اپنے کسی دوست کے خواب میں تشریف لائے۔ دوست نے کہا کہ کیا احوال ہے، آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ آپ کہتے ہیں مجھ پر کرم ہوا، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب فرشتے مجھ سے سوال جواب کرنے والے فرشتے قبر میں آئے، منکر نکیرین، تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور سوالات پوچھنے لگے۔ اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے۔ اب حکم ہوا کہ اس کے گناہ شمار کرو، اس کے گناہ کاؤنٹ کرو۔ فرشتے گناہ گننے لگے۔ اب میں سوچنے لگا کہ اتنے سارے میرے گناہ، میں اب کیسے بخشے جاؤں گا؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب میرے بندے نے جو درود شریف پڑھے ہیں وہ شمار کر۔ میرے درود کاؤنٹ کیے گئے، اور جب درود جو میں نے پڑھے تھے وہ کاؤنٹ کیے گئے، گنے گئے، تو خوش قسمتی سے میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ تھے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا، حسبکم یا ملائکتی، اے فرشتوں اتنا حساب کافی ہے، اذهبوا به الى جنتی، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، یعنی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ اب پتہ یہ چلا کہ گناہوں کے مقابلے میں درود پاک کو کاؤنٹ کیا گیا، درود زیادہ تھے، بخش دیا گیا۔ اچھا یہ تو ایک بزرگ کا خواب ہے نا، اب اسی خواب کو میں ایک حدیث پاک کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اس کی نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب جب میں اور آپ درود پڑھتے ہیں ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں۔ تو جس کی نیکیاں بڑھ گئی گناہوں سے، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری، وہ جنت کے مزے میں، وہ انشاءاللہ عیش میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پاک اگر کثرت سے پڑھ لیے جائیں تو انشاءاللہ قبر بھی جنت کا باغ بنے گی، اور اللہ نے چاہا قیامت کے دن جنت کا پروانہ ہاتھ میں مل جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، اب ہماری مرضی ہے، اب کتنا درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب خود غور کر لیں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا درود زیادہ ہیں۔ تو پلیز اپنی نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں لکھوانے کے لیے درود پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، گورے بے کس کو شمع سے کیا کام، ہو چراغے سرے مزار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود، اے حسن خار غم کو دل سے نکال، اے حسن خار غم کو دل سے نکال، غم زدوں کی ہے غم گسار درود۔ اللہ کرے کہ درود پڑھتے رہیں تو غموں کے کانٹے بھی دلوں سے نکل جائیں گے۔ مل کر ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کثرت درود قبر میں کیسے کام آتا ہے؟ بڑا پیارا قول، مزہ آیا جب میں نے بھی آج اس کو پڑھا نا تو دل خوش ہو گیا. خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ نیک نمازی ہو اور کثرت سے درود پاک پڑھتا، جب وہ مر کے قبر میں اترتا ہے تو منکر نکیر یعنی قبر میں جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں بڑا مائنر سا، بڑا آسان سا اس کا حساب لیتے ہیں، اور پھر اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر نور سے جگمگانے لگتی ہے. اس کی جنتی بیوی بھی قبر میں پہنچ جاتی ہے. اس کے گلے میں ایک موتیوں کی مالا، موتیوں کا ہار ہوتا ہے. جب یہ بندہ اس ہار کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی زوجہ کہتی ہے پریشانی کی بات نہیں، ہم مل کر موتیوں کو چن لیتے ہیں. دونوں میاں بیوی قبر میں ان نورانی موتیوں کو چنتے ہیں، اور جتنی دیر موتی چنتے ہیں چنتے چنتے ہی قیامت آ جاتی ہے. یعنی قبر کا جو طویل سفر ہے جس سے اللہ راضی ہو، جو اللہ کے حبیب پر درود پڑھنے والا ہو، اس کے لیے وہ اتنا صحیح ہو جاتا ہے کہ موتی گرے ہیں اور چنے ہیں، اسی میں سفر پورا ہو گیا اور قیامت طاری ہو جاتی ہے. اور جن پر عذاب ہوگا، جن کی قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے، ان سے ایک ایک منٹ نہیں کٹے گا. کہتے ہیں نا تکلیف کے دن بڑے ہوتے ہیں، راحت کے دن جلدی گزر جاتے ہیں. سکون کے ٹائم بندہ کہتا ہے تھوڑا اور مل جائے، اور تکلیف میں بندہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ یہ کب وقت پورا ہوگا. اللہ قبر کی تکلیف سے بچائے، بلکہ ہماری قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگا بگا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یا الہی گور تیراں کی جب آئے سخت راہ، یا الہی گور تیراں کی جب آئے سخت راہ، ان کے پیارے منہ کی صبح ہے جان فضا کا ساتھ ہو مولا. ان کے پیارے منہ کی صبح ہے جان فضا کا ساتھ ہو. آج کچھ قبر ہی کے بارے میں سننا ہے. قبر ایک ایسی منزل ہے جو سب نے پانی ہے. قبر میں جانا ہے، قبر میں حساب کتاب ہونا ہے، اور قبر کی کیٹیگریز بھی حدیث میں بیان ہوئی ہے. کچھ نصیب تو ایسے ہوں گے جن کا بھی آپ نے ذکر سنا کہ قبر تا حد نگاہ وسیع ہوگی. آپ سمجھتے تا حد نگاہ کس کو کہتے ہیں؟ آج 500 1000 2000 گز کے پلاٹ کے لیے ساری زندگی خواب دیکھتے ہیں. تا حد نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہوں یا کسی کھلے میدان میں، جدھر تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے، کتنی دور تک بعض اوقات تو نگاہیں جاتی ہیں، کئی کلومیٹر. فرمایا جدھر تک نگاہ جا رہی ہے اتنی قبر وسیع کر دی جاتی ہے. قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، مردے کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے. اس کی قبر میں جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ راضی ہو، اور جس سے رب ناراض ہو پھر وہی قبر جہنم کا گھڑا بنا دی جاتی ہے. دو ہی آپشن ہے، یعنی یہ طے ہے مسلمان یا کافر سب کے لیے. کافر کی قبر تو جہنم کا گھڑا ہی ہے، لیکن دو ہی قسم کی قبریں ہیں، یا تو جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا. دیر از نو تھرڈ آپشن. اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں. آج کچھ قبر ہی کے واقعات جو بزرگوں نے تحریر فرمائے، اللہ کرے کہ میں بھی عبرت حاصل کروں، آپ بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور اس منزل کی تیاری کریں. مصباح الظلام نامی کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ حج کے لیے رواں دواں تھا. ان میں ایک آدمی بہت ہی عبادت گزار تھا، نفل نماز اور کثرت سے نمازیں پڑھنے والا تھا، روزوں کی کثرت کرنے والا تھا. راستے میں ایک جگہ وہ عبادت گزار بندہ وفات پا گیا. اب ذرا غور کیجئے، سفر کون سا ہے؟ حج کا. بندہ نیک ہے اور راستے میں انتقال ہوا ہے. حج کے راستے میں کتنی ساری نیکیاں جمع ہو گئی. اب کیا ہوا، جب اس کے غسل اور کفن کا مرحلہ آیا، غسل کفن، اب اس کے بعد دفن کرنا تھا، تو قافلے میں کسی کے پاس کدال یا پھاوڑا نہیں تھا کہ جس سے قبر کھود سکے.
کہا یار تدفین کیسے کریں گے, زمین کیسے کھودیں گے؟ تو انہوں نے تلاش کی تو ایک جھونپڑی نظر آئی, وہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی. اس بوڑھی عورت سے کہا ہمیں کدال دے دے, قبر کھودنی. کہا قبر کھودنے لے جاؤ لیکن وعدہ کرو میری کدال واپس دے جاؤ. تو کہا کہ کدال بالکل واپس دے جائیں گے. نہیں مجھ سے وعدہ کرو, کنفرم کرو. بالکل وعدہ, آپ کو کدال آپ کی واپس ملے گی, ہم نے تو بس مسافر ہمارا ساتھی انتقال ہو گیا, اس کی قبر بنانی. کدال سے قبر کھودی, مردے کو دفن کیا, مٹی ڈالی. جب واپس آئے تو یاد آیا کہ کدال کہاں رہ گئی. بوڑھی عورت کو کدال واپس دینی تھی. سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ کدال تو قبر کے اندر ہی بھول گئے ہم ہیں, اب کیا کریں بھائی, نکالو کدال. عورت سے وعدہ کر کے آئے, وہ ناراض ہو جائے گی اور اس کا حق ہے. یہ واپس گئے, قبر کھودی. اب جب قبر کھودی تو دیکھ کر حیران ہو گئے, ہولناک منظر کہ وہی کدال اس شخص کے گلے کا توق بنی ہوئی تھی, اس کے ہاتھ بھی کدال سے بندھے ہوئے تھے. یہ ہولناک منظر دیکھ کر بڑے گھبرائے, مٹی ڈالی, اس بڑھیا کے پاس آئے, اس کو واقعہ سنایا. معذرت کرتے ہیں, آپ کی کدال لوٹا نہیں سکتے, غلطی سے قبر میں رہ گئی تھی, آپ کے لیے قبر بھی کھودی, مگر قبر میں دیکھا کہ اس کدال سے تو اس بندے کو عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جسے وہ بڑھیا نے جب یہ سنا تو کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتی میں نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے خواب دیکھا تھا, خواب میں میرے نصیب جاگے تھے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. فرمایا اس کدال کو سنبھال کر رکھنا, یہ کدال اس شخص کے گلے کا توق بنے گا جو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتا ہوگا. اللہ اکبر. قبر میں عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا, شیخین کریمین کو برا بلا کہتا تھا, اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے صحابہ کی ذرا سی بھی بے ادبی جو ہے وہ انسان کو برباد کر سکتی ہے. معلوم ہوا کہ گستاخ صحابہ بظاہر نمازی, دیکھیے وہ نمازی بھی تھا, وہ روزہ دار بھی تھا, وہ حج کے سفر پر جا رہا تھا, مگر وہ گستاخان صحابہ تھا, اس کو قبر میں عذاب دیا گیا. اور یہ بات اب حدیث پاک سے بھی سمجھیے, ایسا نہیں یہ بات صرف خواب کی بنیاد پر بیان کی جا رہی ہے. حضرت اوین بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا, پھر ان میں سے میرے وزیر, معاون اور رشتہ دار بنائے. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, پس جو انہیں گالی دے گا اس پر اللہ پاک, اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا, قیامت کے دن اللہ پاک نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول فرمائے گا. آ گئی وہی بات, نمازی ہے, نہ نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا. اور لعنت کس کی؟ اللہ اکبر, اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ایک حدیث پاک اور سنیے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو, میرے بعد انہیں اپنی تہمتوں اور بری باتوں کا نشانہ مت بنانا. پس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا, اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ایسا کیا. جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی, اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا ان قریب اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا. اب غور کر لیں, صحابہ کا بغض کہاں لے جائے گا, صحابہ کے بارے میں بری بات, یہ بات کہاں بن جاتی ہے. کتنا خطرناک جملہ ہے نا حدیث پاک کا, کہ ان سے بغض اس لیے رکھا ہے کہ مجھ سے بغض کرتا ہے. اے صحابہ سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. میرے آقا فرماتے جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے. اور یقیناً بات بھی ایسی ہے, ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے,
پھر رسول اللہ کی ہر چیز سے پیار ہے، ان کے صحابہ سے پیار ہے، ان کے گھر والوں سے پیار ہے، ان کی آل سے پیار ہے، اہل بیت سے پیار ہے، ان کے شہر سے پیار ہے، ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے مقدر جاگتے ہیں جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک سے محبت، اور نبی پاک کی تعظیم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سے، اللہ کے حبیب سے محبت اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جائے۔ بلکہ صحابہ کے بارے میں جو بری بات کرتے ہیں نا، معاذ اللہ، اب بات بہت خطرناک کہنے جا رہا ہوں، یہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر اعتراض ہے۔ پیارے آقا جس کی تربیت فرما رہے ہیں اس کے بارے میں زبان آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک کے یہ واضح فرما، اللہ کے حبیب فرماتے اصحابی کن نجوم، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ یہ 50-100 صحابہ جو ہے نا میرے یہ اسپیشل ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا۔ میرے آقا نے مطلقاً یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ اور صحابہ کتنے؟ میدان عرفات میں سرکار دو عالم علیہ السلام جب آخری خطبہ فرما رہے ہیں، اس آخری خطبے میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں، اور کیا شاندار فرمان ہے میرے آقا کا، یعنی ایک ایک صحابی کے بارے میں فرمایا اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو پتا چلا ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی ستارہ ہے، ہر صحابی ہدایت دینے والا ہے۔ اور ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب ایسے لوگ نکلے ہیں جو آج صحابہ کے بارے میں مسکنسیپشن، صحابہ کے مقابلہ کرواتے ہیں، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ، اس کے مقابلے میں۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ یہ جنتی لوگ ہیں، یہ نبی پاک کے ساتھی ہیں۔ ہمیں تو اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ماں باپ میں لڑائی ہو جائے کسی کے بارے میں بری بات نہ کرو، تمہارے بڑے ہیں۔ تو یہ تو صحابہ ہیں، ہماری اوقات کہ ہم ان کے بارے میں، وہ جانے، ان کا رب جانے، ہم کون ہوتے فیصلہ دینے والے؟ معاذ اللہ۔ جب نبی پاک نے فرمایا تو ہمارا کام یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک سے بے انتہا پیار ہے تو ان کے ہر صحابی سے پیار ہے۔ اچھا اہل سنت والوں، تمہاری موجیں لگی ہوئی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کچھ لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے، کچھ صحابہ کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ اہل بیت کے بارے میں مائنس باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں۔ اور دیکھو یہ حدیث پاک کتنی پیاری، صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے۔ بتاؤ نا کیا فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں نبی پاک نے اپنی آل کو کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میری آل میری امت کے حق میں کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار لگ جائے گا۔ تو نبی پاک کی آل کون ہو گئی؟ وہ کشتی ہو گئی۔ ستارے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ تو تھوڑا سا جیوگرافی کو پڑھتے انہیں پتا ہوگا کہ سمندر میں جب کشتیاں جاتی تھی نا، اب تو کمپاس آ گئے، پہلے کمپاس تو نہیں ہوتے تھے، تو ستارے سے راستہ ملتا تھا، ستارے سے منزل پر پہنچا جاتا تھا۔ کشتی مضبوط ہو اور ستاروں کا علم ہو تو بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اہل سنت والے کی کشتی بھی بڑی مضبوط ہے، ستارے بھی بڑے پیارے ہیں، بلکہ ستارے وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ ہدایت دینے والے ستارے، راستہ بتانے والے ستارے ہیں۔ پھر بریلی کے تاجدار کیوں نہ لکھیں، میرے رضا نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایک ہی شعر میں بیان کر دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم کہتے ہیں ستاروں کو، ناؤ کہتے کشتی کو، اصحاب کون ہیں؟ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت، یعنی نبی پاک کی آل، عطرت رسول اللہ کی۔ کسی ایسے بندے کی باتیں نہیں سننی، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا جو ہمیں صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا اولیاء کے بارے میں
کوئی مائنس بات کرے، ہمیں سب سے پیار ہے، یہ ادب والا مذہب ہے، یہ پیار اور تعظیم والا دین ہے، تو ہمیں با ادب رہنا، اور یاد رکھیں با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، کبھی بے ادبی نہیں کرنی، بے ادبوں کی سننی بھی نہیں ہے، یہ نرسری ہے، یاد رکھیں۔ ادب جو ہے نا یہ صحبت سے ملتا ہے، آپ ادب والوں کے ساتھ رہیں آپ کو ادب آ جائے گا، آپ ادب والی باتیں کریں گے، آپ عشق رسول والوں کے ساتھ رہیں آپ کی آنکھیں عشق رسول میں بہنا شروع ہو جائیں گی، آپ بے ادب اور گستاخ کے ساتھ بیٹھیں آپ کی زبان بھی خراب ہو جائے گی، کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، تو بے ادبوں کو بھی صحبت میں رہ کے کہیں بے ادب نہ بن جاؤ، اور بے ادب بن گئے تو دین ہی چلا جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں اسلام کے کچھ معاملات ایسے، نبی پاک کی شان اور تعظیم میں معاذ اللہ ذرا سی بھی بے ادبی ہوئی تو بندہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہمارا ایمان سنبھالنا ہے تو با ادب رہنا ہے، با ادب لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عذاب قبر کی بات ہو رہی ہے، اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ عذاب قبر کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے آگ سے مراد برزخ کی آگ یعنی قبر کا عذاب ہے، یعنی ان کو گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب قبر کے اندر آگ میں جھونکا گیا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں قبر سے مراد عالم برزخ ہے جس کی ابتدا ہر شخص کی موت سے ہے اور انتہا قیامت پر، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر جو صبح قیامت ہے یہ پورا پیریڈ جو ہے، یہ پورا وقت جو ہے یہ عالم برزخ ہے۔ لہٰذا جو مردہ دفن نہیں ہوا، ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو نہیں جل جاتے ہیں، ان کی لاشیں نہیں ملتی، پرخچے اڑ جاتے ہیں، اچھا بعض اوقات سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو فرمایا ان پر بھی قبر کا حساب و عذاب ہے، یہ اسی جگہ ان کا حساب عذاب جزا وہ کہیں بھی ہیں، ان کے ذرات ہیں، قبر نہ ملی لیکن پھر وہاں حساب ہوگا۔ یہ برزخ کا عالم جو ہے یہ سب پر ہوگا، تو یہ پتا چلا کہ یہ وقت ہوتا ہے۔ اچھا اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خچر پر سوار ہو کر ایک باغ میں تشریف لے گئے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اچانک خچر جو ہے وہ اچھل کود کرنے لگا تو دیکھا گیا تو وہاں 4-5 قبریں تھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی پہچانتا ہے ان قبر والوں کو؟ ایک شخص نے عرض کی حضور میں ان کو پہچانتا ہوں جن کی یہ قبریں ہیں۔ فرمایا یہ کیسے تھے، کس حال میں مرے، کفر میں مرے، شرک میں مرے یا ایمان پر مرے؟ عرض کیا حضور شرک و کفر پر مرے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ نبی پاک فرماتے جو میں سن رہا ہوں نا اندر قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر تم بھی سن لیتے نا تو مجھے خوف ہے تم مردے دفنانا ہی چھوڑ دیتے، اس لیے میں یہ دعا نہیں کرتا کہ تم بھی وہ سنو۔ تو میرے آقا کی سماعت، نبی پاک کی نگاہوں کا کمال دیکھیں کہ پیارے آقا قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، وہ سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا کمال اور ایسی نگاہیں، ایسی سماعت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، سب کچھ نظر آتا ہے میرے آقا۔ ابھی یہ باقی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جس طرح تم آگے سے دیکھتے ہو ایسے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صحابہ کرام صفوں میں ہوتے تھے اور پیارے آقا انہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، اللہ نے ایسی نگاہیں عطا فرمائی۔ ہاں تو اب لیکن بتایا کیا کہ جو عذاب ہوتا ہے اگر تم سن لو تو مردے دفنانا چھوڑ دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بار میں سفر میں تھا، آپ اپنی سواری پر جا رہے تھے، اچانک سواری اچھلنے لگی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا؟ فرمایا اس نے اس آدمی کی آواز سن لی ہے جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا۔ یعنی بعض اوقات جانور وہ سن لیتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے۔ جبھی تو کہتے ہیں نا کہ اگر گدھا جو ہے وہ رینگ رہا ہے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان کو دیکھ رہا ہے،
تو بعض اوقات یہ جانور وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ آبزرویشن ان کی ہوتی ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی ہے، مگر اس حدیث میں بھی پتہ چلا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا لے۔ کبھی سوچا کہ کتنی بے بسی والا عذاب ہوگا جس کو عذاب ہوگا؟ آج میرے اور آپ کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی کیڑا گرے، ہم ہٹا دیں گے، کوئی بھائی ہٹا دے گا، لیکن اس وقت کیڑے آ گئے تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کی جو مرضی، وہ باڈی کے جس پارٹ میں داخل ہوں، جہاں سے چاہے نکلے، اور صرف کیڑے نہیں، زہریلے سانپ، بچھو، آگ، نہ جانے کیسے کیسے عذاب قبر کے حدیثوں میں ہم نے پڑھے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے کہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے کہ جب یہ عذاب سہ نہیں سکتا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا اپنے کلام میں کہ ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر میرے مولا ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک سہوں گا یا رب۔ گھپ اندھیرا، گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب۔ گھر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب۔ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے ماں، ایک ہی آسرا کہ بس جب نبی پاک جلوہ دکھانے آئے نا تو ایسا کرم فرمائیں کہ اب قیامت تک انہی کے جلوے رہیں، انہی کے جلووں کی نورانیت رہے، باقی اعمال تو اچھے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آج شب جمعہ ہے، اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب۔ حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کے پاس اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے گیا، دیکھا وہ بڑا غمگین تھا۔ میں نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہتا ہے جب بھائی کو دفنا کر فارغ ہوا تو قبر سے کڑھانے کی آواز سنی، میرے بھائی کے قبر کے قریب ایک قبر سے۔ میں نے کہا بخدا یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ جلدی جلدی قبر کی مٹی ہٹائی تو اتنے میں غیبی آواز آئی، ہے بندہ خدا قبر مت کھودو۔ میں نے مٹی واپس قبر پر ڈال دی، جیسے ہی وہاں سے کھڑا ہوا پھر آواز آئی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، مجھ سے رہا نہ گیا۔ پھر قبر کی مٹی ہٹانے لگا، پھر آواز آئی، اے بندے قبر مت کھود۔ پھر ہٹ گیا، تھوڑا آگے جانے لگا، پھر بھائی کی آواز آئی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ کہتا اب مجھ سے رہا نہ گیا، کچھ بھی ہو میں نے قبر کی مٹی ہٹانی ہے۔ جب میں نے دیکھا قبر ہٹائی، مٹی ہٹائی تو قبر پوری کی پوری آگ سے بھری ہوئی تھی۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا کہ دیکھا کہ میرے بھائی کی گردن میں آگ کی زنجیر ہے۔ میں نے سوچا یہ زنجیر تو نکال لوں، مگر جیسے ہاتھ آگے بڑھایا میری 4 انگلیاں جھڑ کر میرے ہاتھ سے الگ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سنان فرماتے ہیں اس نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کی انگلیاں وہاں موجود نہیں تھیں، انگلیاں کٹ چکی تھیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کبھی کبھی یہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں عبرت کے لیے، کبھی کبھی یہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، کاش ہم عبرت حاصل کریں۔ قبر کا گھڑا یقین کریں بہت ہی بھیانک ہے، یہ وہ گھڑا ہے جو کھودتا ہے اس پر بھی وحشت طاری ہو جاتی ہے، جو اس گھڑے کو دیکھتا ہے اس پر وحشت طاری ہوتی ہے۔ ارے خالی قبر کھدی ہوئی ہو، اس کے پاس اکیلا آدمی بیٹھ نہیں پاتا، بیٹھ جائے تو وحشت آتی ہے۔ اور پھر غور فرمائیے جب اس گھڑے کو دیکھنا وحشت ناک، اسے کھودنا وحشت ناک، قریب بیٹھا نہیں جاتا، اس میں اترنا کس قدر وحشت ناک ہوگا۔ مگر افسوس ہم ڈرتے نہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہتے ہیں، بس مال مال اور مال ملتا رہے۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، کبھی کسی پر زیادتی، کبھی کسی پر ظلم، جھوٹ، غیبت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی نہ کریں ایسا، یاد رکھیے موت ہماری منتظر ہے، ہم سب نے مرنا ہے، جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے۔
عربی کا مقولہ ہے نا، بڑا پیارا ایک شعر ہے، الموت باب کل نفس داخلوها، الموت قدح کل نفس شاربوها۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر زیرو نے گزرنا ہے، موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر کسی نے پینا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا۔ اچھا کمال یہ ہے، یہ بھی نہیں پتا کب مریں گے۔ یہ پتا ہوتا نا کہ جناب 60 سال کی زندگی لے کر آئیں، 70 کی لائیں، 50 کی لائیں، تو چلو بندہ مرنے سے پہلے تیاری بھی کر لے، توبہ بھی کر لے، کچھ پلاننگ کر لے۔ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس ہے، پل کی خبر۔ ابھی آپ نے ہندوستان کا واقعہ دیکھا ہوگا نا، 17 لوگ تھے، ایک ہی فیملی کے لوگ تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بزرگ بھی تھے، کتنے ارمانوں کے ساتھ مکے مدینے گئے تھے، اور پھر مدینہ منورہ کے قریب ان کی بس کو حادثہ ہوا، تقریباً 42 کے قریب بتایا جاتا ہے مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ خیر یہ تو سبحان اللہ، عمرہ کر کے، اور یا عمرہ کرنے جا رہے تھے، عمرہ کر کے مدینے، عمرہ کر کے مدینے جا، عمرہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، حدیث پاک میں آیا، عمرہ کر لیا گناہوں کا کفارہ، اور جا مدینے رہے تھے، اور سنا یہ ہے کہ ان کو جنت البقیع بھی مل گئی ہے۔ لیکن میں اس کی جو خوبصورت پہلو اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کیا وہ سوچ کر گئے تھے یہ ہمارا آخری سفر ہے؟ کیا ان کو اس بس میں بیٹھتے کا کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اب بس سے اتریں گے نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، تو یہ جتنے نوجوان بیٹھے نا، شیطان ان کے کان میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے یار ابھی تو جوان ہے، ابھی بوڑھا ہو کے توبہ بھی کریں گے، اللہ اللہ بھی کریں گے، سارے گناہ چھوڑ دیں گے، ابھی تو مزے کر لے۔ ہائے ہائے، کیا نوجوان مرتے نہیں؟ قبرستان جاؤ تو آپ قبروں پہ نا وہ تختیاں ہوتی ہیں نا، وہ پڑھا کریں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات، یہ عمر لکھی ہوتی ہے۔ آپ کو 70 سال کے بوڑھے کی قبر بھی نظر آئے گی، 17 سال کے نوجوان کی قبر نظر، چھوٹی چھوٹی قبریں بھی نظر آتی ہیں، اور 2 سال کی، 1 سال کے بچے کی قبر۔ کیسے؟ اس کا مطلب ہوا آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے میرے دادا آئے، پھر میرے والد آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے، پھر میرے بچوں کے بچے، یہ ترتیب آنے کی ہے۔ کون پہلے جائے گا اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا موجود ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقل مند وہ ہے، سچ بتاؤں عقل مند وہ ہے۔ آج 19 تاریخ 20 اکتوبر کی رات، 20 نومبر کی رات میں قبر میں جا سکتا ہوں، یہ سوچ کر زندگی گزارے، یعنی روز ایسی تیاری ہو کہ آج مر گیا اور آج رات قبر میں چلا گیا تو میری قبر انشاءاللہ جنت کا باغ ہوگا۔ یہ نہیں کہ یار تھوڑا ٹائم ملے گا، پھر حرام روزی چھوڑوں گا، پھر توبہ کروں گا، پھر نمازیں شروع کروں گا، پھر حرام کام چھوڑوں گا۔ نہیں، بی ریڈی فار ڈیتھ۔ ہاں، کسی کو نہیں پتا۔ اچھا اگر کوئی ہے ایسا کہ بھائی جس کو یہ گارنٹی ہے کہ وہ 5 سال مزید جیے گا تو بتائے بھائی، کوئی ہے ہمارے پاس ایسا؟ کوئی ہے؟ کوئی 1 سال کی گارنٹی تو ہوگی نا، وارنٹی کارڈ 1 سال کا بھی نہیں، 1 ہفتے کا ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ تو اب بتاؤ توبہ کب کرنی چاہیے؟ ارے توبہ ابھی کرنی چاہیے، تیاری ابھی کرنی چاہیے۔ میں آج بھی مر سکتا ہوں، بی ریڈی۔ اور اس سے ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی فارمولہ ایسا مل جائے کہ موت نہ آئے، ایسا فارمولہ مل جائے کہ قبر میں حساب کتاب نہ ہو۔ ہر کسی نے جانا ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا نا، یہ دنیا میں چاہے جتنے بھی عیش کرتا ہو، قبر کے مزوں کے مقابلے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ جب قبر جنت کا باغ بنے گی، قبر کی نعمتیں ملیں گی، سرکار کا دیدار ہوگا۔ ارے عاشق رسول تو انتظار میں ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں تو انتظار میں تھا جن پر درود پڑھ رہا ہوں، میں تو انتظار میں تھا جن کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، ارے جن کی یاد میں آنسو بہاتا ہوں، آج تو ان کے دیدار کا دن ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، ہاں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ارے آقا کے نام پر جان اس لیے قربان کرنی ہے کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو محبوب پاک کا جلوہ نظر آئے گا۔ مگر مزہ تو اس کو آئے گا نا جس سے آقا راضی ہوں گے۔
جلوہ بھی نظر آیا اور نبی پاک ہی ناراض ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ تو آج ایک بات سیکھ کر جانا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ہاں پتہ بھی نہیں ہے نا کتنا ٹائم ہے, یا تو چلے پتہ ہوتا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایسا امتحان ہے جو آج بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور جب ان کے امتحان آتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. کیسے ہمیں پتہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ڈیٹ کیا ہے, ہمیں پرچیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. حضرت امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں تو کبھی کہیں سے دعا, کبھی کہیں سے پرچی آتی, سب لگ جاتا ہے یا لگتا ہے شہر میں امتحان ہو رہے ہیں, لگتا ہے میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں, کالج, کیونکہ دعائیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو سمجھ آتا ہے کہ جس کا امتحان قریب اس کی ٹینشن بڑھ رہی ہے, وہ دعا کروا رہا ہے, وہ تیاری کر رہا ہے, وہ ٹیوشن سینٹر جا رہا ہے, وہ رات جاگ رہا ہے. آپ کو اور مجھے ہمارے کالج اور اسکول کے مدرسے کے امتحان کی تاریخ پتہ ہوتی ہے تو ہم تیاری اس وقت کرتے ہیں. قبر کے امتحان کی تاریخ پتہ نہیں ہے, وہ آج بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیار رہنا ہے, ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ جب بھی میرا آخری وقت ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کلمے والی موت ہوگی, انشاءاللہ ایمان والی موت ہوگی, اور قبر میں جاؤں گا اور فرشتے پوچھیں گے من ربو کا, تو میں کہوں گا ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے. ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو میں کہوں گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اور جب ایک سونی موہنی اور بڑی پیاری صورت دکھائی جائے گی اور مجھ سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرسول رجل, بتا اس پیاری شخصیت کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہماری زبان سے بے ساختہ نکلے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے یہ تو میرے وہ آقا ہیں جن کا نام لے کے جیتا رہا, جن کی سنتوں پر عمل کرتا رہا, جن کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا رہا. ارے ساری زندگی ان کا نام لیا ہے اور اسی دیدار کا تو انتظار تھا. اور انشاءاللہ وہاں بھی پڑھیں گے, جب فرشتے قبر میں آئیں گے تو میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام, انشاءاللہ وہاں بھی درود پاک پڑھیں گے. مگر یہ کب ہوگا؟ جب زندگی ایسی گزاری ہوگی کہ جس کے لیے عذاب نہیں, انشاءاللہ رب کی نعمتیں منتظر ہوں گی. خدا کے واسطے حرام کمانا چھوڑ دیجئے, خدا کے واسطے ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیجئے, خدا کے واسطے حرام روزی کمانا چھوڑ دیجئے, خدا کے واسطے ظلم کرنا, زیادتی کرنا, لوگوں کے دل توڑنا چھوڑ دیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نمازوں کی پابندی کیجئے, اپنے فرائض اور واجبات کی پابندی کیجئے. قبر روشن کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے, اگر اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور کاروبار بھی کریں تو سچا کاروبار کریں, تجارت کریں, سچی تجارت کریں, وعدے پورے کریں, جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں, تو انشاءاللہ پھر تو جنت ہے ہی نبی پاک کے غلاموں کے لیے. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کیسا دلاسا دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ, نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ باتیں تو حوصلے والی ہیں نا, مگر عذاب قبر بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے, ایسا شدید عذاب قبر کہ ایک منٹ کی بھی ہم تاب نہیں لا سکیں گے. اللہ کرے کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں واقعات سن کر اپنی زندگی میں ہم نے تبدیلی لانی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا, رات میرے پاس 2 فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے. میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا. فرشتہ اس کی کھوپڑی پر پتھر مار رہا تھا جس سے دماغ نکل کر بہ جاتا تھا, پتھر دوسری جانب لڑک جاتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی ذرا آگے چلیے, آگے تشریف لے آئیے. آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے
ایک سامنے پڑے آدمی کے دائیں اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کان تک لا رہا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور آگے تشریف لے چلیے. میں آگے بڑھا تو میں نے خون کی ایک نہر دیکھی اور جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی اس پہ بے لباس لوگ تھے اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے موجود تھے. جو بھی نہر سے باہر جھانکتا وہ اس کو مارتے تھے جس سے واپس نہر میں گر جاتا حتیٰ کہ اس کی تہ میں چلا جاتا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا حضور ابھی ذرا آگے بڑھیے, آگے تشریف لے آئیے. میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا, اس میں بھی بے لباس لوگ تھے. نیچے آگ بھڑک رہی تھی, اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اس سے بچنے کے لیے میرے آقا فرماتے میں نے اپنی ناک پکڑ لی. پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا حضور آگے تشریف لے چلیے. آگے بڑھے تو ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے جو ان کے منہ, نتنوں اور آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی حضور آگے تشریف لے چلیے. میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا. اس پر ایک فرشتہ مقرر تھا. اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال لیتا. اللہ اکبر. ان تمام واقعات کو بیان کر کے اب نبی پاک نے بتایا یہ کون لوگ تھے, کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. غور سے سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا کہ دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب گرتا تھا, یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا. اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا. ایک عشاء کی نماز نہ پڑھنے والے پر یہ عذاب ہے جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا, جس کی روز کئی نمازیں جاتی ہیں. بتائیں اس کا کیا بنے گا. اب دوسرا شخص جس کی بانچیں, جس کی ہونٹ کھینچ کر کان تک فرشتہ لے جا رہا ہے, تو فرمایا کہ حضور یہ مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے تھے اور چغل خوری کیا کرتے تھے. ادھر کی لگائی ادھر کی بجھائی, دونوں میں لڑائی کرانی ہے. دوسرے بھائی کو اس کی بتانا تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, خدا کے واسطے یہ مت کرے. اگر کسی نے ایسا کہہ بھی دیا کسی کے بارے میں, آپ پر کون سا واجب ہے کہ جا کر اس تک پہنچائیں. گھر توڑوا دیتے ہیں, دوستیاں توڑوا دیتے ہیں, پارٹنرشپ ختم کروا دیتے ہیں. نہ کریں ایسا. تیسرے نمبر پر جس کو نہر سے نکلنے کی کوشش پر پتھر پر پڑ رہے تھے, فرمایا وہ سود خور ہے, اسے بھی جہنم میں جانے تک ہی عذاب ہوتا رہے گا. خدا کے واسطے سود کے قریب بھی نہ جائے. چوتھا منظر جو بے لباس لوگوں کا دیکھا, وہ بے لباس لوگ بدکار تھے اور جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں سے آ رہی تھی. انہیں بھی جہنم میں جانے تک ہی عذاب دیا جاتا رہے گا. اے میرے نوجوانوں, اے میرے بھائیوں, خدا کے واسطے بدکاری کے قریب نہ جائیں, بے حیائی کے قریب نہ جائیں. یہ بے پردہ عورتیں اور ان میں دلچسپی لینا اور اس طرح معاذ اللہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو فروغ دینا, خدا کے واسطے چھوڑ دیں. سخت عذاب ان لوگوں کے لیے موجود ہے. نبی پاک کی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. پھر آگے جو پاگل افراد نبی پاک نے دیکھے, فرمایا وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے اور کروانے والے تھے, وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار ہے. یہ وبا بھی بڑی عام ہے, مرد سے معاذ اللہ حرام کاری کر رہا ہے. یہ سخت عذاب اور اللہ کو سخت غضبناک کرنے والا کام. اور آگے چھٹے مقام پر آگ سے بھرا ہوا زمین دوز جو قید خانہ دیکھا, وہ جہنم تھا. اے میرے پیارے اسلامی, اب یہ گناہ ذرا غور کریں. ہم میں سے اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے یا مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر اگر سنا جا رہا ہے اور کوئی اس گناہ میں ملوث ہے, خدا کے واسطے توبہ کر لیں. ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. ہم سے تو چھوٹی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی. ایک مچھر کاٹ لے تو ایک ڈینگی مچھر نے پورے ملک کو تباہ کیا ہوا, ہلے ہوئے لوگ پریشان ہیں. اتنے بڑے بڑے عذاب کیسے سہیں گے. اب آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو ختم کرنے جا رہا ہوں, مگر یقین کریں جب میں نے یہ پڑھی, جس کو کہتے ہیں نا کہ دل ہل کر رہ گیا. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ جو لوگوں کے سامنے بڑے نیک نظر آتے ہیں, بڑے نمازی نظر آتے ہیں, یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس میں عبرت ہے. اللہ اکبر. اب ذرا سنیے گا اور اللہ کرے میں بھی عبرت حاصل کروں اور آپ بھی عبرت حاصل کریں. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں اپنی امت میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کی طرح ہوں گی. یعنی اتنی بڑی بڑی نیکیاں کہ پہاڑ جتنی نیکیاں,
لیکن اللہ پاک نے روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے بکاٹ کر دے گا. یہ کیسی ایگزامپل ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دن میں روشن دان سے نا ایک روشنی کی لہر آتی ہے اور اس پہ ذرے بڑے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں, وہ روشنی میں اسی روشنی میں نظر آتے ہیں, پھر آپ لائٹ جلائیں تو نظر نہیں آتے. وہ ہے کبھی ایکسپیرینس؟ بالکل اتنے باریک ذرے ہوتے ہیں جو روشن دان سے آنے والی روشنی سے نظر آئیں گے. آپ وہ دروازہ بند کر دیں, اب آپ لائٹ جلائیں نظر نہیں آئیں گے. اتنے باریک جو ہر وقت ہوا میں ہوتے ہیں, کتنے ٹائنی ذرات ہیں, کتنے چھوٹے. آقا فرماتے ہیں پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی, پہاڑوں جتنی, اور اللہ ان ذروں سے بھی اس کو کم بے بکاٹ فرما دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں, شریک نہ ہو جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائی, تمہارے ہم قوم ہوں گے, راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے, لیکن وہ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے. عبادت کرنے والے ہوں گے مگر اکیلے میں اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے. ایک اور روایت میں ہے وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے, روزے رکھتے ہوں گے, نیند سے بیدار ہو کر راتوں میں قیام کرتے ہوں گے, یعنی تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کود پڑتے ہوں گے, تو اللہ پاک ان کے اعمال باطل فرما دے گا. ہائے ہائے ہائے, یہ حدیث تو جس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے کر دے. نمازیں, روزے, تہجد, بیان, درس, قافلہ سب اپنی جگہ, لیکن اگر تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت اگر اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے, یاد رکھیں گناہ گناہ ہی ہے, اکیلے میں کریں یا سب کے سامنے کریں. سب کے سامنے اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اکیلے میں اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب تو دیکھ رہا ہے نا. کاش اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں موت کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان جایا کرتا تھا. ایک رات قبرستان میں تھا, مجھ پر نیند غالب آ گئی, میں سو گیا, میں نے خواب میں کھلی قبر دیکھی. کہنے والے کو کہتے سنا یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو. تو وہ مردہ کہنے لگا یا رب کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا, کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا. پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا. تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کرتا تھا, لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. اب خود غور کریں نا, جو اکیلے میں گناہ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ یہ سمجھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, مگر اللہ سے ڈر نہیں ہے, لوگوں سے ڈر ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ تنہائی میں بھی گناہ کرتے وقت یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کرنا, اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ہمارے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے جو نگران ہیں مولانا حاجی عمران قاری صاحب, ایک کمال کا ایک بار بیان میں جملہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کون ہیں, اگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ who am I, actually who am I, حقیقت میں کون ہوں, آپ کون ہیں, میرا تعارف کیا ہے. سوال بنتا ہے اچھا آدمی ہوں, برا ہوں, اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوں. تو بڑا پیارا انہوں نے ایک فارمولہ بتایا, کہا جب تم اکیلے ہونا کوئی نہیں دیکھ رہا, جو کرنے کا جی چاہ رہا ہے وہی تمہارا تعارف ہے. اب خود اپنا تعارف چیک کر لیں کہ دروازہ بند ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے کو, نفل پڑھنے کو, دعا کرنے کو جی چاہتا ہے, یا موبائل اٹھا کے حرام دیکھنے کو جی چاہتا ہے, بے حیائی کے کام کرنے کو جی چاہتا ہے, سب کے سامنے نماز قضا نہ ہو جائے اس کا خیال, اکیلے میں جا کر فجر جا رہی ہے کسی کو پتہ نہیں, کوئی بات نہیں, عشاء جا رہی کوئی بات نہیں, لوگوں کو تو نہیں پتہ نا, مگر لوگوں کے سامنے آنا ہے تو جناب جبہ بھی ہے, قبہ بھی ہے, نمازیوں والا چہرہ بھی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ہو سکتا ہے جس سے دعا کروائی جا رہی ہے وہ اکیلے میں اللہ کو ناراض بھی کر رہا ہے. غور کر رہے ہیں, اتنا خطرناک یہ مطلب جس کو کہ نا ٹیسٹ ہے. خوش نصیب پتہ ہے کون, اللہ والوں کی سیرت پڑھیں, وہ لوگوں کے سامنے اتنی نیکیاں نہیں کرتے تھے جو اکیلے میں کرتے تھے. کہتے دروازہ بند ہو گیا نا, اب کوئی نہیں دیکھ رہا, میں ہوں اور میرا رب ہے, اب میں جی بھر کے عبادت کروں گا, جی بھر کے تلاوت کروں گا, اب رو رو کے اللہ سے باتیں کروں گا کیونکہ مجھے اب کوئی دیکھ نہیں رہا. اور ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو رو رو کے مانگتے ہیں, بعد میں اکیلے میں پتہ بھی نہیں ہوتا. اپنا امتحان خود لے لیں, کسی اور سے کسی اور کو چیک نہ کریں, اور اگر ایسا ہے تو پھر توبہ کیجیے.
اللہ کرے ہماری خلوتیں بھی اچھی ہو جائیں، ہماری جلوتیں بھی اچھی ہو جائیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، یہ امیر اہل سنت نے سبحان اللہ ان حدیثوں کو کس پیارے انداز میں، عوامی انداز میں ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر بے عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا۔ آج تو لوگوں کے سامنے معزز بن رہے ہیں نا، قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ سمجھنا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارا باطن اچھا نہیں ہے، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں جس کا باطن پاک ہو گیا نا، پھر دیکھیں اس کی بات لوگوں پر اثر کیسے کرتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری بات اثر نہیں کرتی، ہم بیان کریں، مشورہ دیں، درس دیں، کسی کو سمجھائیں، ہماری بات کوئی مانتا ہی نہیں۔ والد کہتے ہیں بیٹے ہماری بات نہیں مانتے، ماں باپ کہتے ہیں ہماری بات کوئی نہیں مانتا، استاد کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ بات نہیں مانتے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو اندر سے پاک ہے نا، اللہ اس کی زبان میں تاثیر دے دیتا ہے۔ وہ ایک جملہ کہتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے امیر اہل سنت کی مثال ہے نا، وہ کوئی مشکل بیان تو نہیں کرتے، کوئی سائنسی بیان تو نہیں کرتے، بڑی سادہ سادہ سی باتیں کرتے ہیں، دیسی باتیں کرتے ہیں، مگر سبحان اللہ جو بھی بات کرتے ہیں لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں، عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جناب کچھ لوگ ہیں وہ چیخو پکار کر کے بڑی تیاری کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واٹ از دا ڈفرنس؟ دل صاف ہے تو اللہ زبان میں اثر ڈال دیتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتار دیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے عذاب قبر کے بارے میں بھی سنا، کن گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب قبر ہوتا ہے، ان میں سے بھی چند گناہ سنے۔ صحابہ کی معاذ اللہ گستاخی کرنے والے کا عذاب بھی سن لیا، سود خور، بدکاری کرنے والے، چغل خور، حرام کام کرنے والے، ان کے بارے میں بھی سن لیا، اور آخر میں یہ بھی سن لیا کہ جو تنہائی میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، اس سے بھی رب بہت ناراض ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ میرے تو بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، اب میرا کیا بنے گا، میری قبر کیسے عذاب سے بچ سکوں گا؟ دیکھو میرا رب کتنا کریم ہے، جتنے بھی گناہ کر لیے نا، جب تک میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ توبہ میں تاخیر نہ کریں، سچی توبہ کر لیں، آج ہی کر لے، کہ میرا رب اتنا کریم ہے کہ بندہ ایک بار سچی توبہ کرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ توبہ سچی، اللہ غم بلا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میں بھی اللہ سے توبہ کروں اور آپ بھی توبہ کریں، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہمیں ایسی استقامت دے کہ اب ہم گناہ نہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، بار بار یہ استغفار پڑھتے رہا کریں، بار بار۔ نبی پاک علیہ السلام روزانہ 100 بار استغفار پڑھتے، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کے صدقے میں اور آپ بخشے جائیں گے، مگر نبی پاک پھر بھی استغفار پڑھتے ہماری تعلیم کے لیے، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ استغفار پڑھیں، توبہ کریں، گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، غلطی ہو جائے پھر توبہ، توبہ کرتے رہیں، توبہ کے نفل پڑھتے رہا کریں، تو انشاءاللہ کرم ہوگا، اللہ ہم سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ ہر جمعرات کو ہم کچھ درود پاک پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، تو آئیے مل کر ہم وہ درود پاک اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اب انشاءاللہ